بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اس رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں بنایا اور عرش پر مستوی ہوا۔ بے شمار انگنت درود و سلام ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، آج جس عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے لب کشائی کروں گا وہ سیرت ذو النورین یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ وہ عظیم الہستی ہے، عظیم المرتبہ شخصیت ہے جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار موقعوں پر جنت کی بشارت نہ صرف 1 مرتبہ 2 مرتبہ کئی مرتبہ دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہیں مختلف القاب سے نوازا گیا ہے۔ الغرض عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں میرے اور آپ کے لیے کئی ایسے پہلو ہیں جو قابل عمل ہے، قابل نمونہ ہے اور ساری انسانیت کو متاثر کرنے والی ہے۔
محترم سامعین، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عام الفیل کے ٹھیک 6 سال بعد پیدا ہوتے ہیں۔ عام الفیل یعنی یہ وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں پر سوار ہو کر آیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج کر اس پورے قافلے اور اس فوج کو ختم کر دیا، اسی لیے اس کو عام الفیل کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال۔ یعنی بالکل اس واقعے سے کہ 6 سال بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو زمانے جاہلیت میں بھی سلیم الفطرت رہے۔ یعنی مکہ میں کئی ایسی خرابیاں تھیں زمانے جاہلیت میں جس میں ہر شخص عام طور پر ملوث تھا، مبتلا تھا، جیسے بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، چڑھاوے چڑھانا اور ان کی پرستش کرنا، یہ عام انسان کی زندگی کا معمول تھا۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام آنے سے پہلے مکہ میں بہت سارے لوگ یا پھر کثیر لوگوں کی تعداد ایسی تھی جو نشہ کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بڑے اچھے اوصاف والے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ اللہ اکبر۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شراب ان کی گھٹی میں ملائی گئی تھی۔ یعنی وہ شراب اس طریقے سے عام پیا کرتے تھے کہ جب کوئی مہمان آتا تب بھی اس کے سامنے شراب پیش کی جاتی تھی، یعنی اس قدر عام تھی۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کبھی شراب نہیں پی کیونکہ یہ شریف الطبیعت تھے، سلیم الفطرت تھے۔ محترم سامعین، جیسے ہی اسلام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت کو عام کیا تو سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ بڑے اچھے اوصاف اخلاق والے تھے تو ان کے دوست بھی بڑے اچھے اخلاق و کردار والے تھے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، تو لہٰذا السابقون الاولون میں یعنی جو شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں تو ان میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ چوتھے صحابی ہیں جس نے اسلام قبول کیا۔ اب جب مکہ میں اسلام قبول کرنا یقیناً اپنے لیے آزمائشوں اور امتحانوں کے لیے کھڑا کرنا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جیسے اسلام لوگ قبول کرنے لگے، مکہ کے لوگوں نے ان پر آزمائشوں اور پریشانیوں کا پہاڑ شروع کر دیا، تکلیفوں میں انہیں مبتلا کر دیا۔ عام مسلمان، خاص طور پر کمزور مسلمان، اسلام لانے کے بعد جس قدر آزمائشوں میں گھرے ہوئے تھے، وہیں بڑے خاندان کے یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح اسلام لانے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے چچا انہیں حصیر میں لپیٹ کر لٹکاتے اور نیچے سے دھواں دیتے اور کہتے کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام سے پھر جاؤ۔ لیکن ان کے دل میں اسلام رچ بچ گیا تھا، اسلام ان کے دل میں بیٹھ گیا تھا، وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ محترم سامعین، اب جب ظلم و زیادتی انتہا کو پہنچ چکی تھی، مکہ میں مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو گیا تھا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک اچھا ملک حبشہ ہے، لہٰذا حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ اور ہوا یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سن کر تعجب کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور سارہ جنہوں نے ہجرت کی تھی، اس کے بعد یہ دوسرا جوڑا ہے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور رقیہ رضی اللہ عنہا جس نے اسلام کی خاطر ہجرت کی تھی۔ محترم سامعین، اسلام ان کے دل میں اس قدر رچ بس گیا تھا کہ اپنا ملک، اپنا وطن، اپنے ہر چیز قربان کر دیں گے لیکن اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہی ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ آج
لوگ مال آنے کے بعد، اسٹیٹس بدل جانے کے بعد، ان کا لیول بدل جانے کے بعد وہ اسلام کو اگنور کرنے لگتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دینے لگتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر ایسا معاملہ نہیں تھا۔ وہ سب سے زیادہ اولیت اگر کسی چیز کو دیتے تو اسلام کو دیتے، یعنی اپنا تن من دھن سارا قربان ہو جائے، لیکن اسلام اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ تو الغرض اسلام کے لیے یہ دوسرا جوڑا تھا جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا تھا۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نہ صرف بہترین صحابی رسول ہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین داماد بھی ہیں، بہترین داماد بھی ہیں۔ آپ سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، تو ان میں سب سے پہلی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کو دیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ الحمدللہ عرب کا رواج تھا کہ نکاح ہونے کے بعد فوراً رخصتی نہیں ہوتی تھی، نکاح اور رخصتی کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہوتا تھا۔ اسی درمیان ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹیاں عتبہ اور عتیبہ کو نکاح میں دی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اسی درمیان آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جیسے ہی آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں وعید سنائی گئی تھی، تو اس کو بڑی جلن ہوئی، وہ غیظ و غضب میں جلنے لگا اور اپنے بیٹوں کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میرے بیٹے اگر تم میرے ساتھ وفاداری کرتے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو۔ اور ہوا یہ بھی کہ انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے بڑی بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے کرایا۔ اور آپ دیکھیں کہ قدرت کے الگ الگ فیصلے ہوتے ہیں، بڑے لوگوں کے بڑی آزمائشیں، کہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات ٹھیک 2 ہجری کو ہوتی ہے، اور 3 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، لیکن ام کلثوم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ اے عثمان، اگر میری دوسری اور کوئی بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہاری زوجیت میں انہیں دے دیتا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، لسان نبوت نے اس بات کو پرکھ لیا تھا، لسان نبوت نے یہ گواہی دی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہترین داماد ہے، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو یقیناً میں تمہاری زوجیت میں انہیں دے دیتا۔ تو یقیناً یہ بہترین داماد ہونے کی دلیل ہے۔ اور غور کیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابزادیاں رقیہ اور ام کلثوم کے ساتھ عثمان رضی اللہ عنہ نے کیسا حسن سلوک کیا، کیسے ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرزو کی، یہ تمنا کی کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں تمہاری زوجیت میں دے دیتا۔ محترم سامعین، آج کے داماد یقیناً آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کس قدر سسرال والوں پر دباؤ ڈالتے ہیں، کس قدر ان کو اپنے رعب میں ڈال کر رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے سسرال والے میں جو کہتا ہوں وہی میرے سسرال والے کرتے ہیں۔ تو الغرض بہترین داماد بننے کی کوشش کریں۔ الغرض عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اخلاق و کردار میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے جا ملتا ہے، یعنی اخلاق و کردار میں اس قدر اعلیٰ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات تھی، جو صفات تھی، وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی وہ نرم طبیعت میں نرم مزاجی، گفتگو کرتے
تو بھی نرم مزاجی کے ساتھ ان کا بات کرنے کا سلیقہ انداز بالکل نرم تھا، اور یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اے نبی آپ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے سبب لوگوں پر بڑے رحم دل ثابت ہوئے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا جس کسی دل میں نرمی ہو، نرم مزاجی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ دوسری صفت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وہ یہ تھی کہ آپ بڑے رقیق القلب تھے۔ جب بھی قبر کے بارے میں قبر کے سامنے کھڑے ہوتے، آنکھوں سے آنسو اس قدر جاری ہوتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا۔ اور ان سے صحابہ کرام پوچھا کرتے کہ آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جنت کے تذکرے کیا جاتے ہیں، حشر کے میدان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کا جب تذکرہ ہو، قبر کے سامنے جب کھڑے ہو تو آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر یہ آخرت کے مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ جو اس مرحلے میں کامیاب ہوا وہ بقیہ سارے مرحلوں میں کامیاب ہوگا، اور یہاں پر جو پھنس گیا، جو بچ نہیں پایا، یقیناً آخرت کے مراحل اس پر اور زیادہ کٹھن ہوں گے۔ محترم سامعین، اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اخلاق میں سب سے بہترین اخلاق شرم و حیا تھی۔ یہ ایسی شرم و حیا تھی جس سے فرشتے بھی شرمایا کرتے تھے، فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے گا کہ لسان نبوت نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کہا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ شرم و حیا والے اگر کوئی صحابی رسول ہے تو وہ میرے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ محترم سامعین، غور کیجئے گا، یہ حیا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہیں شرم و حیا نہیں تو جو چاہے کرو۔ ہمارے اندر شرم و حیا ہونا چاہیے، حیا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بہت سے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ فحش گوئی میں مبتلا ہے، فحش چیزوں میں مبتلا ہے، بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یقیناً اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر شرم نہیں، حیا نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس قدر شرم و حیا والے تھے جس کا لحاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود رکھا کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی نظر آ رہی تھی، یعنی کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا۔ اسی دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور وہ اپنے مقصد کی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے ہیں، پنڈلی نظر آ رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں، فوراً سیدھے بیٹھ جاتے ہیں، پنڈلی کے کپڑے کو ہٹا دیتے ہیں، بالکل اچھے طریقے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے مقصد کی بات کر دیتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، پوچھتی ہے اللہ کے رسول ابو بکر آئے آپ ویسے بیٹھے رہے، عمر رضی اللہ عنہ آئے آپ ویسے ہی بیٹھے رہے، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ آ رہے ہیں آپ فوراً درست ہو کر بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اس سے شرم و حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے گا کس قدر شرم و حیا والے صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔
محترم سامعین، پتہ یہ چلا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کے پاس شرم و حیا ہونی چاہیے، اس کے اندر حیا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اندر ایک ایسی صفت تھی جو دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، وہ تھی جود و سخا۔ ان کے پاس مالداری تھی، وہ ان کے پاس دلداری تھی۔ آج کے دور میں مالدار ہونا کمال نہیں ہے، اگر ہم اسلامی شریعت نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مالدار ہونا کمال نہیں ہے، مالداری کے ساتھ دلداری ہونا چاہیے۔ یعنی مال اگر ہمارے پاس ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یہ دلداری ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمیں بدرجہ اولا نظر آتی ہے۔ آپ یاد کیجئے گا اس وقت کو، جیش العسرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر کہا کہ مسلمانوں مال کے ذریعے ہماری مدد کرو۔ اب بہت سارے صحابہ کرام نے اپنے اپنے مال کے اعتبار سے مدد کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر رکھ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر رکھ دیا۔ انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں 1000 دینار لا کر رکھ دیے۔ اللہ اکبر! آپ غور کیجئے گا کہ دینار یہ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ اس دور میں ایک دینار میں ایک بکری آ جایا کرتی تھی، ایک بکری آ جایا کرتی تھی، اس قدر وہ مالدار تھے۔ لیکن آپ غور کیجئے گا، مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ دلدار تھے، دلدار تھے۔ وہ کئی ایسے موقع پر اپنے مال کو اسلام کی خدمت کے لیے پانی کی جیسی اپنی دولت بہائی ہے۔ آپ غور کیجئے گا، عہد صدیقی کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ گزر گیا اور آپ باقاعدہ اپنے مال و دولت کو خرچ کرتے رہے۔ عہد صدیقی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، ایسا ماحول ہو گیا کہ قحط سالی ہو گئی، لوگوں کے پاس غذائیت کی کمی ہو گئی۔ اسی دوران، قحط سالی کی دوران، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قافلہ جو ملک شام سے آ رہا تھا، اس میں بہت ساری کھانے کی غذائیت کی اشیاء موجود تھی۔ اور جیسے یہ قافلہ مدینے میں داخل ہوا، مدینے کے بڑے بڑے تاجر آ کر عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ سارا غذائیت کا جو مال ہے ہمیں دے دو، ہم اس کی دوگنی قیمت دیتے ہیں۔ آپ ہمیں دے دو، ہم تمہیں 3 گنا بڑھ کر دیں گے۔ آپ ہمیں دے دو، ہم 4 گنا بڑھ کر دیں گے۔ اور کچھ نے کہا کہ آپ ہمیں دے دو، اس کی قیمت ہم 5 گنا بڑھ کر دیتے ہیں۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو دنیا کی تجارت، دنیا کے سودا سے زیادہ آخرت کا سودا کرنے والے تھے۔ کہتے ہیں کہ تم مجھے کہتے ہو کہ دگنا دیں گے، 3 گنا بڑھ کر دیں گے، 5 گنا بڑھ کر دیں گے۔ میں تو اس ذات کو دینے والا ہوں جو ذات مجھے ایک خرچ کرنے پر 10 گنا بڑھ کر دے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی شخص ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا بڑھ کر دوں گا۔ اللہ اکبر! غور کیجئے گا کس قدر اپنے مال کے ذریعے سے امت کو فائدہ پہنچایا ہے۔ امت کے ہر مسلمان کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ یاد کیجئے گا مدینے کے اس وقت کو، مسلمان جب مدینے میں آئے تو پانی کی بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ ایک ہی کنواں تھا میٹھے پانی کا، بئر روما، جو یہودی کے پاس تھا۔ مسلمان پیسہ دے رہے تھے اور پانی خرید رہے تھے، مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور جب اس حکم کو سنتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ 35,000 درہم اس یہودی کو دیتے ہیں اور سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر!
غور کیجیے گا کہ اپنے مال کو کیسے امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے مال کو پانی کی طرح پیسے کو بہایا۔ الغرض پتہ یہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے کہ مال اپنے پاس ہو تو امت کے درد کو سمجھتے ہوئے، امت کے دکھ کو سمجھتے ہوئے، امت کی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے وہاں پر خرچ کرے۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور ایک بات جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا چلوں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ ایسے صحابی ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی بشارت دی ہے۔ بیعت رضوان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہذہ یدی عثمان، یدو عثمان، یعنی اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کہتے ہوئے کہا تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو الغرض معلوم یہ ہوا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی میں کئی ایسے پہلو ہیں، کئی ایسی زندگی کو سنوارنے والے اصول ہیں جسے ہم پڑھ کر سن کر اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی سے جو اصول ہمیں ملتے ہیں اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے جانے انجانے میں جو کچھ گناہ ہوئے ہیں ان تمام کو معاف فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى أجل وأهم وأكبر